اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم ربهم بذنبهم فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. جزاک اللہ محترم ذائقہ احمد رضوی صاحب قبلہ نے تلاوت کلام ربانی سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز کر دیا ہے. اب میں گزارش کر رہا ہوں عطا صلی اللہ علیہ سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ صلوات. کہ یہ شرف اور کسی نے کہیں پایا بھی ہے. یہ شرف اور کسی نے کہیں پایا بھی ہے. جز علی کوئی بشر ہم سرے زہرا بھی ہے. جز علی کوئی بشر ہم سرے زہرا بھی ہے. اور اشک معصومہ کے رومال میں میرا بھی ہے. اشک معصومہ کے رومال میں میرا بھی ہے. میری بخشش کا میرے پاس حوالہ بھی ہے. میری بخشش کا میرے پاس حوالہ بھی ہے. اور فاطمہ حق پتھیں اور ان کے مخالف تھے ذلیل. فاطمہ حق پتھیں اور ان کے مخالف تھے ذلیل.
صرف تاریخ نہیں ہے یہ عقیدہ بھی ہے، صرف تاریخ نہیں ہے یہ عقیدہ بھی ہے، اور اپنے بچوں کی بھی ماں بن نہ سکی ایک بیٹی، اپنے بچوں کی بھی ماں بن نہ سکی ایک بیٹی، فاطمہ بنت نبی ام ابیہا بھی ہے، فاطمہ بنت نبی ام ابیہا بھی ہے، اور فاتح بدر و احد غازی صفین و حنین، فاتح بدر و احد غازی صفین و حنین، کیا کوئی رزم میں حیدر کے علاوہ بھی ہے، کیا کوئی رزم میں حیدر کے علاوہ بھی ہے، اور آ نہیں سکتے عدو خیمہ حیدر کے قریب، آ نہیں سکتے عدو خیمہ حیدر کے قریب، بیچ میں مالک اشتر کا قبیلہ بھی ہے، بیچ میں مالک اشتر کا قبیلہ بھی ہے۔ نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارے افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہایا، قربان ہو مادر، ہے علی اکبر، ارے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک چہرے کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین تھی خواہر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر۔ سبحان اللہ عطا صاحب، گزارش کی جاتی ہے قاسم سلموں سے، کیونکہ خطیب مجلس تشریف لا چکے ہیں تو سبھی سے گزارش ہے کہ تھوڑا اختصار سے کام لیں تاکہ مجلس میں تاخیر نہ ہو۔ گزارش ہے قاسم سلموں سے کہ تشریف لائیں۔
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नारे सलवात। यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। सकीना कहती थी बाबा के मुँह पे मुँह रख कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। बिछड़ के आप से खाती हूँ दर बदर ठोकर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बयां बाबा, ये देख लो मेरे गालों पे है निशान बाबा। तमाचे मारे हैं शिमरे लही ने कस कस कर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। ग़रीब आती थी जिस दम तो चैन पाती थी, मुझे तो आपके सीने पे नींद आती थी। हुए हो जब से जुदा सो सकी ना मैं पल भर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। असीर हो के जो करबो बला से हम निकले, सदा ये दिल से निकलती थी जल्द दम निकले। बहुत कठिन था सफ़र थे खुले वो सब के सर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। थे जिसमें 12 गले उस रसन में मैं भी थी, मैं अपनी एड़ियाँ हर दम उठाए रहती थी। मैं सबसे छोटी थी चलती थी अपने पंजों पर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है बाबा शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पे आके पड़ती थी, मैं देख लेती थी उस वक्त मौत का मंजर। यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। बस एक बार मेरे कान देख लो बाबा, ये जान जाओगे बच्ची पे क्या सितम टूटा। लबे भी फट गए छीने गए हैं यूं गौहर, यतीम होना भी बाबा बड़ी क़यामत है। सुभान अल्लाह। कासिम साहब, मैं आखिर में गुजारिश कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी दूर से सफ़र कर कर तशरीफ़ लाए, ज़ाहिर इमाम हुसैन सलातुस्सलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह शाबान के
اس زیارت کے موقع پر حیدر صاحب کے ہمراہی ہمارے صفدر بھائی جو کہ بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ مختل میں گر رہا ہے، سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں، تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں، لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے، اور رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے، وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم، دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم، پانی اگر ملے تو پلا دو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ شے کی غریب بیٹی کے ارمان کی طرح، گودی میں لے کے تیسری شعبان کی طرح، کچھ دیر ہو سکے تو سلا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ سبحان اللہ۔ صفدر صاحب بہترین نوحہ بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ نے پیش کیا۔ الحمدللہ تمام زائرین یہاں پر موجود ہیں۔ انجمن ناصر الرضا کے رکن جناب شجاع صاحب کا بھی استقبال کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ مجلس کا آغاز جو پیشخانی کے ذریعے تلاوت کلام ربانی کے ذریعے سے ہوا تھا، اب میں خطابت کے لیے گزارش کر رہا ہوں جناب علی انوار جعفری صاحب سے، جنہوں نے الحمدللہ پورا عشرہ اولیٰ سبتین آباد میں بہترین کامیاب مجالس سے پڑھی۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب علی انوار جعفری صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور ان حضرات سے جو ابھی تک باہر تشریف فرما ہے مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں مولانا علی انوار جعفری صاحب، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش اعظم پہ تشریف لیں، اور جو لوگ فرش اعظم پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
सामने आने वालों को फिर जहमत ना हो। आ जाए सदर आप बाहर भी हैं और फातिहा। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सा और मिंबर के करीब आ जाएं, इसलिए भी करीब आ जाएं कि हमारी पहचान मिंबर के करीब रहने से, चाहे वो मिंबर मजलिस हो या मिंबर खुम हो। बिला फस्ल। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीना व तबीब नफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लानतुद दाइमतु अला आदाइद्दीन अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला इमाम हसन इब्न अली अल अस्करी नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाज़रीन मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, बरादरान ईमानी, बरादरान इंसानी, बरादरान हुसैनी, आप सब मुसलसल मजालिस सैयदुश शुहदा बर्पा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में इससे बड़ी सआदत और इससे बड़ा शरफ़ नहीं हो सकता कि वो आले मोहम्मद का ग़ुलाम कहलाए। ये मजालिस, ये लम्हात जो हम फ़र्श अज़ा पे गुज़ारते हैं, हम दरअसल शहर अज़ा में मौजूद हैं और मुसलसल मजालिस चल रही हैं, मुसलसल आप ज़िक्र सुन रहे हैं, आले मोहम्मद का ज़िक्र सुन रहे हैं, मगर इसका एहसास अगर करना है तो मैं कहता हूँ कि इस मिसाल से करें कि हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, मैं मसलन जिस शहर में रहते हैं, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, पानी भरपूर मौजूद है और पानी पिलाया भी जा रहा है, पानी का इस्तेमाल भी है और पानी ज़ाया भी कर दिया जाता है। मगर किसी रेगिस्तान और सहरा में कभी पहुँचिए और जाइए और वहाँ पर कुछ पानी साथ में लेके जाइए, तो मैं कहता हूँ कि कितनी भी कसरत से आप पानी की कितना भी कसीर मिक़दार में आप पानी लेके जाएं, मगर जब कसरत में जब आप सहरा में पहुँचेंगे और दश्त में पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद एहसास होगा कि बार बार पानी को देख के महसूस करेंगे कि काश थोड़ा सा पानी और ले आए होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की क़िल्लत होगी। तो मैं कहता हूँ कि बस यही मिसाल यहाँ से वाज़े लीजिए कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, यहाँ मुसलसल मजालिस हो रही हैं, मुसलसल गिरिया कर रहे हैं, मुसलसल ज़िक्र सुन रहे हैं, मगर जैसे ही इधर ये हयात उस दश्त बरज़ख की तरफ बढ़ी, तब एहसास होगा कि काश चंद क़तरे आका हुसैन के ज़िक्र सुन के और ले आए होते, चंद आंसुओं के नजराने और ले आए होते, जो हमारी ज़िंदगी को, जो हमारी बख्शिश का सामान बन जाते, जो हमारी आखिरत में सामान शिफ़ा और सामान बख्शिश और सामान शफ़ाअत बन जाते। और मैं कहता हूँ कि इसी एतबार से मासूमीन की रवायत कौल रोशनी में मौजूद है, रवायात की रोशनी में, कि मासूम ने फरमाया कि रोज़ महशर के तमाम नामों में से एक नाम है यौमुल हसरा, कि यानी जिस दिन हसरत करा जाएगी, इंसान हसरत करेगा। हम और आप हसरत करेंगे कि काश और अय्याम अज़ा बर्पा कर लिए होते,
کاش ان سے اور محبت کر لی ہوتی کہ جن سے ہم محبت کرتے تھے. اب میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ آپ کو سامنے پیش کروں کہ یہ حسرت ہماری ہوگی کہ کاش ان سے اور محبت کر لی ہوتی کہ ان جن سے ہم محبت کرتے تھے. مگر چند قبائل اور چند اقوام ایسے بھی ہوں گے کہ وہ بھی حسرت کریں گے کہ کاش ان سے محبت نہ کی ہوتی کہ جن سے محبت کر رہے تھے اور جن کو رہنما بنا کر زندگی گزار رہے تھے. تو بارطور وہ یوم الحسرہ اس کا نام ہے، روز محشر کا نام ہے کہ یوم الحسرہ، جس دن انسان حسرت کرے گا. مگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے متعلق ہیں، اس جماعت کے متعلقین ہیں کہ ہم حسرت تو کریں گے مگر اپنے عمل سے پشیمان ہو کر حسرت نہیں کریں گے. ہم افتخار کے ساتھ حسرت کریں گے کہ محبت تو صحیح راستے پہ تھی، محبت تو صحیح راہبروں سے تھی، مگر حسرت اس بات کی ہے کہ کاش اور محبت کر لی ہوتی، کاش اور مودت پیدا ہو گئی ہوتی کہ ہم ان کے غلام کہلاتے. تو میں نے جملہ معترضہ کے طور پہ، تمہید کے طور پہ، یہ ایام، یہ ذکر اتنا قیمتی ہے، اس کی قد و منزلت کوئی سمجھ نہیں سکتا. یقیناً یہی ہماری شفا کے ضامن ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ موضوع بھی حالات کے تناسب سے رکھا ہے میں نے مجلس کا، تو بہت زیادہ تمہید میں وقت کو صرف نہ کرتے ہوئے، عزیزان محترم، معصوم نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری مولا فرماتے ہیں کہ نحن حجت اللہ علی خلقہ، ہم ہیں ہم کہ جو خلق پر اللہ کی حجت ہیں. خدا کی قسم خالی یہ ترجمہ اگر کانوں میں گونج جائے تمام افراد کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ مولا فرما رہے ہیں بس ہم ہیں، ہم نحن حجت اللہ علی خلقہ. اور میں کہتا ہوں جب امام کہہ رہے ہیں، یہاں پر لغوی بحث مجھے نہیں چھیڑنی اور بہت دقیق ہو جائے گی، یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، کہا نحن. اور ایک کلمہ حصار کے اعتبار سے اس کی اگر آپ تعبیر کریں گے، یعنی جب نحنو کا کلمہ استعمال کیا تو خالی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ہیں، یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اور کوئی نہیں، ہم ہیں، ہم حجت اللہ علی خلقہ، اللہ کی حجت خلق کے اوپر. اب اس کے بعد قول اور بھی آگے بڑھا کہ اور ہم پر جو حجت ہے وہ فاطمہ تو حجت علینا، اور فاطمہ ہم پر حجت ہیں. اب وہ اس وقت کا میرا موضوع نہیں ہے. میں نے آج کی مجلس کے لیے مختصر سی کجمج بیانی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. جو موضوع منتخب کیا وہ یہ کہ حجت اللہ اور حجت خدا کے کیا معنی ہیں. معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں کہ جو اللہ کی حجت ہیں خلق پر. جب ہم لفظ حجت کو لغوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو حجت کے معنی ہے غالب آنے کے، اور اصطلاحاً اس کے معنی ہیں دلیل کے، کیونکہ دلیل کا کام ہوتا ہے عقلی طور پر غالب آنے کے لیے. اگر عقلی بحث میں کسی پر غالب آنا ہو تو دلائل قائم کیے جاتے ہیں، دلیل قائم کری جاتی ہے. حجت یعنی دلیل، اصطلاحاً حجت یعنی دلیل، اللہ کی دلیل. حجت اللہ یعنی اللہ کی دلیل. اب قرآن میں آیات موجود ہیں کہ خدا نے فرمایا کہ ہم نے حجت کو قائم کیا تاکہ انسانوں کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے، میرے خلاف کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. تو حجت کے معنی ہے دلیل کے. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ دلیل جب قائم کری جاتی ہے کسی بھی محاکمے میں، کسی بھی مسئلے میں، کسی بھی معروضے میں، اگر دلیل قائم کری جائے تو جتنا بڑا مسئلہ ہوگا اتنی ہی بلند و بالا دلیل ہوگی. متوجہ ہیں؟ جتنا بلند مسئلہ ہوگا اتنی بلند و بالا دلیل ہوگی، جتنا عمیق اور دقیق مسئلہ ہوگا اتنی ہی بلند و بالا دلیل اور اس کا گواہ ہوگا. دلیل گواہ بھی ایک اعتبار سے دلیل ہے. اب میں کہتا ہوں کہ مثال دیتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو بھی بات واضح ہو جائے، جوانوں کے سامنے بھی بات آشکار ہو جائے. مثلاً میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر اپنا کوئی پیغام پہنچانا ہے، مجھے اپنے کوئی مسئلے کی دلیل پیش کرنی ہے، تو کیونکہ میں ایک ناقص سا انسان ہوں، میں ایک سادہ سا انسان ہوں، تو میں کسی بھی سادے سے انسان کو اپنا پیغامبر بنا کر اور اپنے معاملے میں، اپنے مسئلے میں دلیل بنا کر پیش کر دوں گا. کسی مسئلے کو ثابت کرنا ہے تو دلیل بنا کے پیش کروں گا، اور کوئی پیغام پہنچانا ہے تو گواہ بنا کر پہنچوا دوں گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہی مسئلہ ہندوستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہو، ہندوستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہو، تو اب اگر اس کو دلیل بنانی ہو اور گواہ بنانا ہو تو وہ میری طرح کسی سادے سے انسان کو نہیں بنائے گا. اب کیونکہ اس کا عہدہ ملحوظ خاطر ہے، اس کا مقام ملحوظ خاطر ہے، تو اب وہ وزیر اعلیٰ اپنا پیغامبر، اپنی دلیل اور اپنا
مسافر اگر اپنا پیغامبر بنائے گا اور اپنے پیغام کو پہنچانے والا نمائندہ طے کرے گا، اپنا گواہ طے کرے گا، تو وہ اپنے اعتبار سے کرے گا. کسی ایسے شخص کو دلیل بنائے گا، کسی ایسے شخص کو گواہ بنائے گا کہ جو اس وزیر اعلیٰ کے تمام مقاصد سے بھی واقف ہو، اس وزیر اعلیٰ کے تمام مسائل سے بھی واقف ہو، اس وزیر اعلیٰ کے تمام تر ذاتی زاویوں سے بھی واقف ہو. کسی ایرے غیرے اور کسی سادے سے انسان کو نہیں بنائے گا. وہ وزیر اعلیٰ اس کو اپنا پیغامبر بنائے گا، اپنی دلیل بنائے گا، اپنا گواہ بنائے گا کہ جو اس کے تمام مسائل سے واقف ہو. تو اب میں کہتا ہوں کہ تمام کائنات میں جب ایک ملک کا وزیر اعلیٰ اگر اپنا گواہ اور اپنی دلیل قائم کرے گا تو کسی عام انسان کو نہیں بنائے گا، تو پھر وہ کہ جو مالک الملک ہو، وہ کہ جو رحمت للعالمین ہو، جو تمام عالمین کا رب ہو، رب العالمین ہو، اب اگر وہ کسی کو دلیل بنائے گا تو کسی ایسے کو بنائے گا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی صفت حی کو دلالت کرے، اپنی صفت حی یعنی اس بات کی دلالت کرے کہ میں حیات بانٹنے والا ہوں، تو کسی ایسے کو دلیل بنائے گا، کسی ایسے کو گواہ بنائے گا کہ اب اگر وہ مردے کو ٹھوکر مارے تو وہ مردہ زندہ ہو جائے. اب اگر اس کو اپنے قہر اور اپنے غضب کی دلیل بنانی ہو تو کسی ایسے ویسے کو نہیں بنائے گا، بلکہ اس کو بنائے گا کہ جو تلوار چلائے تو ملک کو بھی کلمہ پڑھنا پڑے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا کسی عام انسان کو دلیل نہیں بنائے گا. کسی عام انسان کو، اب یہاں پر دلیل اور گواہ میں ایک ڈفرینس ہے، وہ اس وقت پھر گفتگو دوسرے زاویے میں چلی جائے گی. مگر یہ کہ دلالت کسی شخصی اعتبار سے، کسی شخص سے اگر دلالت کرائے گا تو کسی ایسے ویسے سے نہیں بلکہ اس سے کروائے گا. اب اگر اس کو ثابت کرنا ہے کہ میں لامکان ہوں مگر لامکان ہونے کے ساتھ ساتھ ہر موقع پر حاضر ہوں، تو پھر وہ کسی ایسے سے دلالت کروائے گا کہ جس کے پاس تمام افراد دعوت نامہ لے کے آئیں اور حضرت کہتے جاتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور ایک موقع پر تمام 40 مواقع پر حضرت موجود ہیں. یہ صفت اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ کسی ایسے کو مانتے ہیں کہ جو ہر موقع پر موجود ہے، جو غائب ہو کر بھی حاضر ہے. متوجہ ہیں؟ تو بہر طور ایک تو اعتبار سے یہ تو میں نے کہا کہ لغوی اعتبار سے ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تو لغوی اعتبار سے میں نے کہا کہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کری. یقیناً وہ تمام دلائل، وہ تمام ثبوت کے جو اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ حجت اللہ ہیں، مگر یہ لقب بھی مخصوص ہے. یقیناً سب سے اہم ترین کتاب جو کائنات میں موجود ہے وہ ہے قرآن مجید، ہے نا. اور قرآن بھی اللہ کی حجت ہے، قرآن بھی اللہ کی حجت ہے، اور قرآن ناطق بھی اللہ کی حجت ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کی حجت اس اعتبار سے ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چند لمحات متوجہ رہیں، میں گفتگو کو جلدی مکمل کر دوں گا. قرآن اللہ کی حجت ہے مگر مکتوبی شکل میں حجت ہے، ریٹن وے میں حجت ہے، مکتوبی شکل میں لکھی ہوئی حجت ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ معصومین کی ذات قرآن ناطق ہے. قرآن بولتا ہو، قرآن ناطق یعنی بولتے ہوئے قرآن. آپ کی زبان یعنی رسول اور آل رسول بھی اللہ کی حجت ہیں. مگر فرق کیا ہے دونوں میں؟ یقیناً دونوں حجت ہیں، مگر کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن مکتوبی شکل میں اسم کی حیثیت رکھتا ہے، نام کی حیثیت رکھتا ہے. بڑے متوجہ ہو کے سنیں اس گوشے کو. قرآن نام کی حیثیت رکھتا ہے، معصومین صاحب نام ہیں. قرآن اسم ہے، معصومین مسمہ ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں نام اور صاحب نام تو اس کے کیا معنی ہے؟ میں تھوڑا سا مثال سے واضح کر دوں. مثلا میں نے اس مجلس کو پڑھنے کا وعدہ کیا، اور جب مجلس کا وقت آیا تو ہمارے ابو ذر بھائی نے اعلان کیا اور کہ مجلس کو فلاں فلاں ذاکر خطاب فرمائیں گے. اور جب مجلس کا عین وقت آیا، میرے منبر پہ بیٹھنے کا وقت آیا، تو آپ نے ایک کاغذ پر میرا نام لکھ کر منبر پہ رکھ دیا. تو میں آپ سے پوچھوں کہ کیا مجلس مکمل ہو پائے گی؟ آپ بتائیں کیا مجلس ہو پائے گی؟ آپ کہیں گے نہیں مجلس نہیں ہو پائے گی. ارے میں کہوں کہ میرا نام میرے وجود کا حصہ ہے، مگر اس کے بعد بھی مجلس نہیں ہو پائے گی. کیوں نہیں ہو پائے گی؟ اس لیے نہیں ہو پائے گی کہ جب تک میرا عین وجود موجود نہ ہو.
جب تک میں منبر پہ نہیں آؤں گا، جب تک مجلس برپا نہیں ہو سکتی. بس میں کہتا ہوں قرآن صامت خدا کے تمام وجود کے لیے، دلالت کے لیے پیغام میں مکتوبی ہے. تاریخ میں اگر خدا کو سمجھانا ہے اور خدا کو پہچانا ہے، پہچانوانا ہے، تو قرآن اس طرح سے دلالت نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے میرا لکھا ہوا نام مجلس کو برپا نہیں کر سکتا. مجلس کے برپا ہونے کے لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ میرا عین وجود منبر پہ ہو. بس میں کہتا ہوں اسی طرح درد ملت و انسانیت کا مداوا یہ قرآن صامت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی عین وجود قرآنی کائنات میں موجود ہو کہ جو خدا کی دلالت کرے. بس اسی ذات عین وجود قرآنی کو ہم حجت خدا کہتے ہیں. ہم حجت خدا اسی کو کہتے ہیں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی عین وجود قرآنی، عین وجود قرآنی یعنی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ذات رسول عین وجود قرآنی. اور جس کے لیے رسول منیت کا رشتہ بیان کر دیں. اب اگر رسول کہہ دیں علی و منی و انا منہم، تو جناب امیر کی ذات عین وجود قرآنی حجت خدا. اب اگر رسول کہہ دیں فاطمہ تو بضعۃ منی، تو جناب فاطمہ کی ذات حجت خدا. اب اگر رسول کہہ دیں حسین منی وانا من الحسین، تو ذات حسین حجت خدا. حجت خدا جس کے لیے یہ فرما دیں کہ یہ منیت کا رشتہ رکھتے ہیں مجھ سے. ابھی اپنے آپ میں ہر قول قابل تشریح ہے کہ کس طرح سے حجت قائم کری جاتی ہے. تو حجت خدا یعنی خدا کی دلالت کرنے والا. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد. حجت یعنی جو خدا کی ذات کی طرف اشارہ کرے، مگر اگر اس کی واضح دلیل قائم کرنی ہو تو قرآن صامت اور قرآن ناطق اللہ کی حجت ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ یقیناً دونوں اللہ کی حجت ہیں، مگر جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فقط قرآن صامت کافی نہیں ہے. اس لیے اب یہ بات بھی درمیان میں بیان کرتا چلوں، تاریخ اسلام کے ایک مشہور شخصیت، وہ بات اور ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے مشہور ہوئے ہوں، مگر ایک مشہور شخصیت نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے. ہمارے لیے اس کو حجت بنا کے پیش کیا. دیکھیں سنیں اس بات کو، اس کے اندر علمی مطالب ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی اللہ کی کتاب حجت ہے، بس اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے نور مبین اور کتاب کو پیش کیا. رسول خدا نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. مگر ایک مشہور شخصیت نے کہا کہ ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اب میں کہتا ہوں اس کا بھی جواب درمیان میں بات آ گئی ہے تو پیش کرتا چلوں کہ کیا اللہ کی کتاب کافی ہو سکتی تھی؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا ممکن ہے کہ انسان بشریت کی اصلاح کے لیے فقط کتاب کافی ہو اور اس کو نور کی ضرورت نہ ہو؟ میں آپ سے مثال دیتا ہوں. عالم دین کا گھر ہے، یہاں پر کتابیں بہت ساری موجود ہوں گی. میں آپ سے کہوں کہ آپ ذرا قرآن مجید اٹھا کے لائیے، چھوڑ دیجئے ساری کتابیں، جو سب سے اولو العزم کتاب ہے اس کو اٹھا کے لائیے اور اس کو کھولیے. اور یہ جو روشنی ہے یہ موجود ہے. اب چونکہ ابھی تو یہ روشنی موجود ہے اور وہ کتاب نہیں پڑھی جا رہی ہے، ابھی رکھی ہوئی ہے، مگر یہ نور میں اور تمام امور انجام دیے جا رہے ہیں، اس روشنی میں تمام عمل انجام دیے جا رہے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ آپ وہ کتاب لے کے آئیے اور قرآن کو لائیے اور قرآن کھولیے، اور جیسے ہی آپ قرآن کھولیں ویسے ہی میں روشنی کو بند کر دوں اور نور ختم ہو جائے، یہ ظاہری نور چلا جائے. اب میں آپ سے کہوں کہ قرآن پڑھیے تو آپ پڑھ پائیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے. میں کہوں کیوں نہیں پڑھ پائیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ اب ظاہری نور موجود نہیں ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ جب یہ نور ناقص اس کے بنا کتاب کا کلام نہیں کر سکتے تو ممکن کیسے ہے کہ وہ نور مطلق کائنات میں نہ موجود ہے؟ ممکن کیسے ہے کہ نور عینی، نور مطلق نہ موجود ہو اور آپ قرآن سے فائدہ حاصل کر لیں؟ تو قرآن، تو جب اس نور ناقص کی بغیر قرآن کافی نہیں ہو سکتا تو پھر اس نور مطلق کے بنا ممکن نہیں ہے. اگر قرآن سے استفادہ کرنا ہے، دیکھیے قرآن معجزہ ہے اور یہ پیغام بھی ہمارے جوان بالخصوص لیتے جائیں. قرآن معجزہ ہے، یقیناً معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے. میں اس پہ ایک مسلسل ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد.
قرآن معجزہ ہے اور اللہ کا عظیم ترین معجزہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں تکرار کے ساتھ اس بات کو منبر سے عرض کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ضروری ہے، قرآن سے اگر معجزے حاصل کرنے ہیں، دیکھیے ایک معجزہ تب تک معجزہ ہے جب تک معجز نما کائنات میں موجود ہے۔ میرا موضوع حجت خدا ہے، میں وہیں سے گفتگو کو مربوط کر دوں گا، اس کے بعد بس آخری نقطہ اور گفتگو کو ربط مصائب کی طرف لے چلوں گا، ربط کر دوں گا مصائب سے۔ ایک معجزہ تب تک معجزہ ہے کہ جب تک معجز نما کائنات میں موجود ہے، اور اس کی قرآن سے دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ قرآن میں موجود ہے کہ جناب موسیٰ کا معجزہ تھا ان کا عصا، آپ سب نے سن رکھا ہے، قصص الانبیاء کا واقعہ ہے، اور قرآن میں باقاعدہ طور پہ موجود ہے کہ جناب موسیٰ کا معجزہ تھا ان کا عصا، مگر وہ عصا تب تک معجزہ تھا کہ جب تک موسیٰ کائنات میں موجود تھے۔ جیسے ہی موسیٰ اس کائنات سے رخصت ہوئے، وہ معجزہ بھی اپنی جگہ سے بہرحال باقاعدہ طور پہ موجود نہیں رہا۔ وہ روایتیں اور ہیں کہ تابوت سکینہ میں وہ تمام معجزات موجود ہیں، مگر آج جناب موسیٰ کا عصا موجود نہیں ہے، اگرچہ عظیم ترین معجزہ تھا، مگر موسیٰ کائنات میں نہیں ہے تو عصا بھی موجود نہیں ہے۔ تمام پیغمبروں کے معجزے تھے، مگر وہ تب تک معجزے تھے کہ جب تک معجز نما کائنات میں موجود تھا۔ قرآن معجزہ ہے، قرآن کا معجزہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی سلسلہ مصطفی سے کوئی حجت خدا پردہ غیبت میں موجود ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہیں سے ایک پیغام اور روشن کرتا چلوں، دیکھیے کائنات میں کوئی بھی معجزہ رہا تب تک معجزہ رہا جب تک معجز نما کائنات میں موجود تھا، مگر جب تک معجز نما کائنات میں موجود تھا تب بھی وہ معجزہ سب کے لیے معجزہ نہیں تھا۔ وہ معجزہ ان کے لیے معجزہ تھا کہ جو وفاداران معجز نما تھے۔ جناب موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، اس نے دریا کو 2 حصوں میں بانٹا، مگر سب کے لیے نہیں، ان کے لیے کہ جو موسیٰ کے وفادار تھے۔ قرآن معجزہ ہے مگر سب کے لیے نہیں، ان کے لیے کہ جو وفاداران آل محمد ہیں۔ ہر ایک کے لیے معجزہ نہیں ہے۔ معجزے سے اگر استفادہ کرنا ہے تو وفاداران معجز نما بننا پڑتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تحریف ہوئی، اگر معجز نما کی ذات میں کوئی شک پیدا ہوا، تو پھر سب سے بڑا عذاب خدا کا یہ ہوگا کہ پھر قرآن سے معجزہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آج کے دور میں میں بہرحال اس جماعت سے تو مخاطب نہیں ہوں، مگر چونکہ اشاعت ہو رہی ہے اور دور تک بات جا رہی ہے، اگر آج کے دور میں عناوین قرآنی اور مضامین قرآنی ہم کو باقاعدہ طور پہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ معجز نما سے وفاداری کم ہو گئی۔ حجت خدا، معجز نما کی ذات حجت خدا ہے۔ یقیناً قرآن کائنات میں اللہ کی دلیل ہے، پیغام کبریا ہے، مگر وہ اصل حجت کہ جو پردہ غیبت میں موجود ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ تو اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی حجت کو ظاہر کر دے اور جب چاہے اس کو غیبت میں محفوظ کر لے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ میں تاریخ کا حوالہ نہ لے کر صرف اور صرف قرآن سے ہی دلائل قائم کر دوں، کیونکہ گفتگو بھی حجت پہ ہو رہی ہے، دلیل پہ ہو رہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ اپنی حجت کو جب چاہتا ہے تب ظاہر کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے تب محفوظ کر لیتا ہے، مگر یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے غیبت میں محفوظ کر لے۔ مگر دوران غیبت حجت بہت متوجہ ہو کے سنیں، کیونکہ حالات بہت سنگین ہیں، اور میں ادنا سا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت گزارش کرتا ہوں تمام مفکرین حضرات سے کہ تمام تر چیزوں پر گفتگو کریں، مگر جب معصومین کی شان میں زبان کھولیں تو پھر بہت لبگشائی کرنے سے پہلے غور کریں، فکر کریں۔ ممکن ہے کہ کسی سے سقط لسانی کی بنا پہ کوئی بات نکل جائے، مگر یہ کہ جب حجت خدا کے بارے میں گفتگو کریں، قرآن کی روشنی میں اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں
کہ یقیناً اللہ جب چاہے، بس یہ آخری رکن اور اس کے بعد ربط مصائب، خدا جب چاہے اپنی حجت کو ظاہر کرے، اور خدا جب چاہے اپنی حجت کو محفوظ کر لے، غیبت میں محفوظ کر لے۔ مگر قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں، اللہ نے جب اپنی حجت کو انسانوں کی نظروں سے غائب کیا تو وہ حضرات کے جنہوں نے حجت کے عقیدے میں تحریف کری وہ کس صف میں کھڑے ہو کے آئے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ تاریخ میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، کسی اور تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، قرآن میں موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گئے، جناب موسیٰ اپنے دور میں حجت تھے نا، جب پہاڑ کے اوپر گئے اپنی قوم کی نظروں سے غائب ہوئے، صرف 40 دن کے لیے غائب ہوئے، تو اس امت نے عقیدہ حجت میں تحریف کر دی، اور کسی اور کو، کسی جانور کو یا کسی اور مخلوق کو حجت قرار دے دیا۔ تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ جملہ پیش کروں کہ جب حجت غیبت میں ہو اور کوئی امت اور کوئی قوم اس حجت کے عقائد میں تحریف کر دے تو وہ یہودی صفت تو ہو سکتا ہے، مگر وہ شیعان علی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شیعان علی اس کو کہتے ہیں کہ جو 1400 سالوں سے اسی حجت کے انتظار میں زندگی گزار دے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ تو جناب موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے اور تحریف عقیدہ حجت ہو گیا تھا اور کسی اور کو حجت قرار دے دیا گیا۔ تو جناب والا حجت بس اور بس رسول اور آل رسول ہے، اور وہ سلسلہ حجت خدا غیبت پہ آ کے رک گیا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جب چاہے اپنی حجت کو ظاہر کر دے۔ رسول حجت ہیں اور جانشین رسول حجت، بے شک جانشین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ لیکن میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آخری رکن ہے، مگر اب درمیان میں بات آ گئی ہے، بہت سہل کر کے پیش کر دوں، اگر آپ آمادہ ہو کے سنیں تو بس ایک گوشے کی طرف اشارہ کر دوں، ایک درود پڑھیں محمد والے محمد۔ رسول حجت ہیں اور جانشین رسول حجت ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں جانشین رسول حجت ہیں اس کے کیا معنی ہے؟ بالکل آسان اور سہل کر کے گفتگو تاکہ پورا مکمل پیغام چلا جائے۔ جانشین رسول کے کیا معنی ہے؟ جانشین کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جا یعنی جگہ اور نشین یعنی بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا۔ جانشین یعنی مثلاً ابھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور کچھ دیر بعد یہاں پر کوئی دوسرا شخص آ کے بیٹھ جائے، مجلس مکمل ہو جائے، تو ظاہری اعتبار سے وہ اس جگہ پر جانشین ہوگا کہ جہاں پر میں بیٹھا تھا، یا احتیاطاً آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرا جانشین ہو گیا۔ لغوی اعتبار سے اگر میں مطالب نکالوں، جا یا نشین یعنی جگہ پر بیٹھا ہوا۔ مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ کیا ظاہری جگہ پر بیٹھ جانے والا ہر شخص جانشین ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اب مثال دے دوں کیونکہ بزرگ بھی تشریف فرمائیں، اب میری بات کی تصدیق کریں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، 1947 میں ملک کا بٹوارا ہوا، دیش کا پارٹیشن ہوا، اور بہت سارے افراد تھے کہ جو ادھر سے ادھر آئے اور بہت سارے افراد تھے جو ادھر سے ادھر گئے۔ ہندوستان میں ایک حکیم صاحب اور طبیب صاحب لکھنؤ میں رہا کرتے تھے، اور جب وہ رہتے تھے تو ان کا اپنا مطلب بھی تھا، وہ ڈاکٹر تھے اور علاج کیا کرتے تھے۔ مگر جب بٹوارا ہوا تو وہ طبیب صاحب اور وہ حکیم صاحب لکھنؤ سے اٹھ کر لاہور چلے گئے، اور لاہور میں ایک شاعر رہا کرتے تھے جو غزلیں کہتے تھے، بہترین شاعر تھے، اور وہ جب لکھنؤ آئے وہاں سے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے تو وہ یہاں رہنے لگے لکھنؤ میں، اور اسی مکان میں پہنچے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے، اسی مطب میں پہنچے کہ جہاں ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے، اور اسی کرسی پہ جا کے بیٹھے وہ شاعر صاحب کہ جس کرسی پر وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھتے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، تمام عاقل حضرات سے پوچھوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی مرض میں مبتلا ہو گئے، بیماری میں گرفتار ہو گئے، تو آپ مرض کی دوا لینے کے لیے اسی مطب میں جا کر کسی شاعر سے نسخہ لکھوائیں گے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، وہ ہمارے مرض پہ غزل تو لکھ دے گا، مگر ہماری بیماری کا نسخہ اور علاج نہیں لکھ پائے گا۔ میں کہوں کہ کون سا معیار عقلی تھا کہ جس کی بنا پہ آپ نے یہ طے کیا کہ ان سے نسخہ نہیں لکھوانا؟ ارے جانشین ہیں، اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، مگر آپ جواب دیں گے کہ نہیں، اس جگہ پہ بیٹھنا کافی نہیں ہے۔ ارے یہ دیکھیے کہ آثار مسیحائی ہیں کہ نہیں،
بس میں کہتا ہوں یہی معیار عقلی رسول کے لیے رکھیے. یہ نہ دیکھیے کہ رسول کی ظاہری مسند پہ کون بیٹھ گیا, ارے یہ دیکھیے کہ اعجاز امامت آثار مسیحائی ہیں کہ نہیں ہیں. اس بات پہ تو غور کر لیجئے کہ جو مرکز پہ بیٹھا ہے, جو مسند پہ بیٹھا ہے, یہ تو دیکھیں کہ جس طرح سے رسول غیر فرار تھے وہ غیر فرار ہے کہ نہیں. جس طرح سے رسول جری تھے اس طرح سے وہ جرار ہے کہ نہیں. ارے جس طرح سے رسول مولا تھے اس طرح سے اس کے لیے سند موجود ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کے لیے وہ تمام اسناد موجود ہیں کہ نہیں ہیں, وہ تمام تر دلائل موجود ہیں کہ نہیں. اگر وہ تمام دلائل موجود ہیں تو بس پھر رسول کے بعد وہی حجت ہوگا کہ جو تمام اوصاف رسول اپنے وجود میں رکھتا ہو. اور میں کہتا ہوں کہ بس وہ ہوگا, یا پھر اس کے بعد جب وہ ارشاد فرما دے, رسول فرما دیں کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد. درود پڑھیں برا محمد والا. تو رسول کی ذات حجت اور جانشین رسول, آل رسول, اصل جانشین کردار رسول, اصل جانشین معیار رسول. بس عزیزوں, تاریخ نے دیکھا کہ رسول نے موقع بر موقع, موقع برائے موقع, کبھی منبر پہ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا حسین ابن علی فارفوہ. یہ کیا کر رہے تھے؟ یقیناً یہ اپنے بعد حجت خدا کا تعارف کروا رہے تھے. کبھی غدیر خم میں کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ اعلان کس بات کی دلیل ہے؟ دیکھیے المیہ ہے یہ کہ اغیار نہ پہچانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر رسول نے جو پہچنوایا وہ تمام بشریت کے لیے پہچنوایا. تو ممکن کیسے کہ پیروکاران رسول اس حجت کو نہ سمجھ پائیں اور پہچان پائیں. بس عزیزوں, وہی حجت خدا میدان کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے کہ حل من ناصر ینصرنا. ارے ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی جو ہمارے استغاثے پہ لبیک کہے؟ بس عزیزوں, آپ مسلسل مجالس کر رہے ہیں. آج 18 محرم ہو گئی, کس طرح سے ہم بے چین تھے. پورے سال ہم اہتمام کرتے ہیں, پورے سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ ایام عزا آئیں اور ہم آقا حسین کی عزا برپا کریں. خدا کی قسم یہ آقا زادی کا کرم ہے. کرم یہ کسی شاعر نے کیا قیامت کے 2 مصرے لکھ دیے, کرم یہ مجلس شبیر کا ہوا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. اللہ اکبر. پورے سال ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ہم کسی مہمان کے لیے وہ اہتمام نہیں کرتے, مگر غریب کربلا کے لیے ہم اس طرح سے مہتمم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بھی صاف کرتے ہیں, ہم اپنے قلوب کو بھی پاک کرتے ہیں کہ اب زہرا کا لال ہمارے گھر مہمان آنے والا ہے. بس عزیزوں, بہت تیزی سے یہ ایام گزر رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے آقا حسین صبح عاشور, بس میں آہستہ آہستہ روایت پیش کروں گا. صبح عاشور نمودار ہوئی. ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے آواز بلند کری, اللہ اکبر, اللہ اکبر. بس عزیزوں, تاریخ لکھتی ہے آدھا حملہ آور ہوئے. آقا حسین کبھی اصحاب کا لاشا لاتے ہیں, کبھی انصار کا لاشا لاتے ہیں. بس تاریخ لکھتی ہے ایک موقع ایسا آیا کہ آقا حسین ایک ننھے سے بچے کو لے کے میدان میں آئے اور لانے کے بعد پانی کا مطالبہ کیا. بس میں کہتا ہوں کہ آقا حسین حجت تمام کر رہے تھے. تاریخ لکھتی ہے کہ لعین نے پانی تو نہ دیا, بس ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر ننھے سے بچے کے حلق پہ لگا. آقا حسین اس بچے کے لاشے کو لے کے ایک مرتبہ خیمے کی جانب بڑھے. بس مجھے آج جناب رباب کے چند مناظر مسائل پیش کرنے. تاریخ لکھتی ہے کہ آقا حسین بچے کے لاش کو لے کے ایک مرتبہ پشت خیمہ گئے اور قبر کھود کے جناب علی اصغر کو دفن کرتے جاتے ہیں اور دہراتے جاتے ہیں کہ میرا علی اکبر گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, ارے میرا قاسم گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, ارے میرا عباس گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت کر لے گا, مگر میرا اصغر ننھا سا ہے, یہ گھوڑے کی ٹاپوں کو برداشت نہ کر پائے گا.
بس آقا حسین نے بڑی حسرت سے علی اصغر کو دفنایا. تاریخ لکھتی ہے کہ آقا حسین مقتل میں گئے، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ پورے منظر گزر گئے، جب شام غریبہ آئی، ارے بڑی حسرت نے حسین نے دفن کیا تھا نا، بڑے ارمانوں سے حسین نے دفن کیا تھا. ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ چند نیزہ بردار گھڑ سوار ایک مرتبہ آئے اور سروں کو شمار کرنا شروع کیا. جب شمار کیا تو 71 سر نکلے، ایک سر کم تھا. خدا لعنت کرے خولی ملعون پر. ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا ارے حسین نے ننھے سے بچے کو پشت خیمہ دفنایا تھا. بس چند نیزہ بردار آگے بڑھے، نیزے کو زمین پہ مارتے تھے، پھر نکالتے تھے، پھر مارتے تھے، پھر نکالتے تھے. ارے عزیزوں ذرا محسوس کریے، ایک ماں در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، رباب خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ ایک نیزہ زمین پہ ایسا پڑا، ننھے سے بچے کا لاشا نیزے میں الجھ کے باہر آیا. ایک لعین آگے بڑھا، اصغر کے لاشے کو ہتھیلی پہ لیا، تن کو سر سے جدا کیا، اصغر کے سر کو نیزے پہ بلند کیا. ارے رباب کھڑی دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ رباب کو صدمہ آیا، رباب زمین کربلا پہ گری. بس عزیزوں 11 محرم نمودار ہوئی. ایک مرتبہ جناب رباب امام حسین کے سرانے پہنچی، آقا حسین کے قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد کہا میرے والی ہم رخصت ہو رہے ہیں، ہم اسیر ہو کے جا رہے ہیں، مگر میں نے دیکھا کہ آپ کو آخر وقت پانی نہیں ملا، آپ کے لاشے کو سایہ نہ ملا. رباب آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جب تک زندہ رہے گی تب تک سائے پہ نہ بیٹھے گی. بس عزیزوں یہ لٹا ہوا قافلہ کبھی کوفہ کبھی شام پہنچا اور اس کے بعد اسیر رہا ہوئے تمام اسرائے کربلا مدینے پہنچے. مدینے پہنچنے کے بعد روایت میں موجود ہے کہ جناب رباب کا طرز زندگی یہ تھا کہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی، کبھی سائے میں نہ آتی تھی. ایک مرتبہ دھوپ کا غلبہ زیادہ ہوا، موسم زیادہ سخت ہوا. امام سجاد آگے بڑھے، اما رباب میں آپ سے حکم دیتا ہوں کہ اندر تشریف لے چلیے. جناب رباب نے آواز دی ارے سید سجاد میں نے حسین سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ ہوں جب تک سائے میں نہ بیٹھوں گی. ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا اما رباب میں بحیثیت امام آپ سے کہتا ہوں کہ سائے میں چلیے، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب رباب نے ہاتھوں کو بلند کیا، ارے بار الہا ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی، دوسرا امام کہتا ہے کہ سائے میں چلیے، بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ جناب رباب کے جسم سے روح پرواز کر گئی. امام سجاد نے گریا بلند کیا، ارے صف پہ ماتم بچھاؤ، اما رباب دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین رضا بقضائه وتسلیما لعمره انا للہ وانا الیہ راجعون. بار علاقہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو حضرات علیل ہیں، بیمار ہیں اور اپنی علالت کی بنا پہ فرش سید الشہداء پہ نہیں آ پا رہے ہیں، پروردگار ان کو بتصدق امام سجاد شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگار تمام دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ ہم کثرت سے عزائے سید الشہداء کرنا چاہتے ہیں. پروردگار عزائے امام حسین کی خاطر ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. تمام جوانوں کے لیے، تمام بچوں کے لیے وسائل علم و رزق فراہم کر دے. پروردگار اصل تمام دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ولی عصر حضرت حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار کر دے. ماتم حسین. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفضل العباس، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساقی تشان کربلا،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا شمس الشموس. السلام علیک یا انیس النفوس. ایھا المدفون بارض طوس. الرضا والمرتضی الراضی بالقدر والقضاء. یا علی ابن موسیٰ والرضا. روحی و جسمی لک الفدا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا حجت اللہ علی خلقہ. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا امام زمان ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنک وآبانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.